نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 12 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت۔ خلفائے راشدین کے بعد جس خلیفہ کا نام بڑے ادب و احترام سے لیا جاتا ہے وہ عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سن 99 ہجری میں اس وقت خلیفہ بنے جب بنو امیہ کی حکومت خلافت راشدہ کے طرز سے بالکل ہٹ چکی تھی۔ تعصب اور قبائلی غرور عام ہو گیا تھا۔ نیک اعمال بجائے اجر و ثواب کے شہرت اور تعریف کے لیے کیے جانے لگے تھے۔ بیت المال خلیفہ کی ذاتی ملکیت اور خاندانی جاگیر بن گیا تھا۔ گانا سننے اور موسیقی کا رواج عام ہو گیا تھا۔ شخصی و موروثی حکومت نے اصلاح و تبدیلی کے دروازے بالکل بند کر دیے تھے۔ ایسے وقت میں اسلام کو غالب ہونے اور حالات کو بدل دینے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت کو سنبھالا اور اپنی حکمت عملی سے عالم اسلام میں انقلاب برپا کر دیا اور قرآن و حدیث کے مطابق ایسی بہترین خلافت کی کہ بہت سارے مسلمانوں کی زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ خلفائے راشدین 5 ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ عمر بھر درد سے شفا پانا۔ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بدن میں درد کی شکایت تھی تو مجھ کو میری خالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں میں نے صاحب کو 94 سال کی عمر میں بالکل اچھا دیکھا۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے جو کچھ فیض پہنچا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے پہنچا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ عرفات میں وقوف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج تو عرفہ یعنی حج تو عرفہ میں وقوف کرنے کا نام ہے۔ فائدہ: 9 ذی الحجہ کو تمام حاجیوں پر عرفات میں وقوف کرنا ٹھہرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ قوما میں ربنا لک الحمد کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ حاجی کو خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر بیان کرتا ہے تو اس پر اس کو بشارت سنائی جاتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ اہل بدعت کا احترام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی بدعتی کی عزت کی تو اس نے اسلام کو مٹانے میں مدد کی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں تمہارے لیے ایک کوڑے کے بقدر جگہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جاننا چاہتے ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھو جس کا ترجمہ ہے جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی چیزیں دھوکہ کی ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ بدلے کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کا بدلہ دلائے گا یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بھی اس کی زیادتی کے برابر بدلہ دلائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ پچھنا لگانے سے آدھے سر کے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں آدھے سر کی درد کی وجہ سے پچھنا یعنی کپنگ لگوایا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ کنجوسی سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوسی سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی کنجوسی کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔